آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا، کیا میں جنوں گی اب جبکہ میں بوڑھی پھوس ہو گئی ہوں اور میرا یہ شوہر جو ہے یہ بھی بوڑھا پھوس ہے؟ 100 برس کی عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور کتنی ہوگی اس کے آس پاس ہی ہوگی، 90-95 حضرت سارہ ہوگی۔ اس کو فرشتوں نے کہا تھا کہ کیا آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئی؟ السلام علیکم وبرکاتہ اہل البیت، اے نبی کے گھر والی، اے نبی کے گھر والوں، تم پر اللہ کی سلام رحمت۔ تو اہل بیت کا لفظ قرآن میں 2 جگہ، یا حضرت سارہ کے لیے حضرت ابراہیم کی زوجہ، اور یا نساء النبی، تمہیں تو پاک کرنا ہے، پوری طرح پاک کرنا ہے، پوری طرح پاک کرنا ہے، تاکہ تم جو خلا ہے اسوہ محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہارے ذریعے پورا کرنا۔ اس لیے پہلا خطاب جو ہے، اب یہ دونوں باتوں سے ہو گیا، ایک تو چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، جو بھی اصلاح کا عمل ہو گھر سے ہونا چاہیے، اور نمبر 2 یہ کہ ازواج مطہرات کو امت کی تمام خواتین کے لیے ہمیشہ کے لیے اسوہ بنا۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اور جو بھی نظر تم مانتے ہو یا نظر گزرانتے ہو اللہ کی جناب میں، تو اللہ کے وہ علم میں ہو۔ نظر کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں اگرچہ یہ بات تو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اگر نظر مانی جائے، منت مانی جائے، تو پھر اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، سورۃ الدہر میں بھی آیت آئی ہے، نظر کے پورا کرنے والے جو ہیں ان کی وہاں مدح کی گئی ہے۔ البتہ میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں تک نظر کا اصلاً معاملہ ہے تو میری طبیعت کچھ اس کو قبول نہیں کرتی، مناسبت نہیں ہے میری طبیعت کو کہ اللہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے کہ اللہ اگر یہ میرا کام تو کر دے تو پھر میں تیرے لیے اتنی خیرات کروں گا، اتنی نفل پڑھوں گا یا اتنی عبادت کروں گا۔ اس طرح کی سودے بازی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنا کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اس پر سوال بھی آیا تھا، میں نے پھر عرض کیا تھا کہ میرے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، لیکن میں تو صرف اپنا جو بھی ایک احساس ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، لیکن میں اس کی حرمت کا کوئی اعلان نہیں کر رہا کہ نظر ماننا حرام ہے یا غلط ہے یا مکروہ تحریمی ہے، نہیں، لیکن یہ کہ بس میری طبیعت اسے قبول نہیں کرتی۔ اس اجتماع میں جو حضرات موجود تھے ان میں سے ہمارے ایک عزیز نے پھر مجھے حدیث نبوی جو ہے وہ پہنچا دی، جس سے کہ میرے اس خیال اور احساس کی پوری تائید ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، یہ میں اب آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ یہ حدیث قدسی جو ہے احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے مسند میں موجود ہے، اس کے علاوہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ سے بھی، حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی۔ لیکن بخاری میں جو یہ 2 مقامات پر آئی ہے اس میں یہ صراحت نہیں ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے، بلکہ یہ کہ نبی کی حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی حیثیت سے اس کو بیان کیا گیا ہے، جبکہ یہ حضرت ابو ہریرہ ہی سے، جبکہ مسند احمد ابن حنبل میں آئی ہے تو اس میں بالکل وضاحت ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے، اور میں اسی کا متن آپ کو سنا رہا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے اور وہ روایت کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، قال اللہ عز وجل لا یاتی النظر علی ابن آدم بشیء لم اقدرہ علیہ، نظر ماننے کی وجہ سے ابن آدم کو کوئی ایسی شے نہیں ملتی جو میں نے پہلے سے اس کے لیے مقدر نہ کر، یا نظر کا ماننا نہ ماننا اس اعتبار سے گویا کہ بالکل برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات پہلے سے طے کی ہوئی ہے اس نظر کی وجہ سے اس پہ کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ فرمایا قال اللہ عز وجل لا یاتی النظر علی ابن آدم بشیء لم اقدرہ علیہ ولكنه شيء استخرج به من البخيل يؤتيني عليه ما لا يؤتيني على البخل، لیکن یہ ایک ایسی شکل ہے نظر کی کہ جس کے ذریعے سے میں بخیل کے مال میں سے کچھ نکلوا لیتا ہوں۔ اگر یہ بخل جو ہے اس کے اوپر مسلط رہے اور وہ نظر نہ مانے تو وہ مال نہیں نکالے گا، وہ نہیں صدقہ و خیرات۔ نظر کے حوالے سے کم یہ کہ کچھ غرباء کا، کسی مساکین کا کوئی فائدہ ہو جاتا ہے، بھئی یہ فائدہ ہے، باقی جہاں تک میری تقدیر ہے، میرا فیصلہ ہے، وہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ تو اس سے بہرحال میری وہ جو میرا احساس تھا، اور اس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ احساس جو ہے وہ بہرحال بنا تو قرآن اور سنت کے مطالعے سے ہے، مجموعی مطالعے سے جو ایک ذہن اور مزاج بنا ہے، اس میں بعض چیزیں واقعہ یہ ہے کہ فٹ نہیں بیٹھتی، اور پھر یہ کہ جب ان کی تائید مل جاتی ہے کسی آیت قرآنی سے یا
کسی صحیح حدیث سے تو پھر یقیناً خوشی ہو۔ جب حضرت مہدی کی قیادت میں مسلمان صاحب ایمان اہل عرب یہودیوں اور عیسائیوں کی طاقت سے ٹکرائیں گے تو ان کی مدد کے لیے دو جانب سے اللہ تعالیٰ کچھ بھیجیں گے مدد۔ ایک تو آخری مرحلے میں مدد آئے گی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نزول، جو یہودیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ انہیں یہودیوں نے اپنے خیال میں سولی پر چڑھا دیا، لیکن اللہ نے فرمایا وما صلبوہ وما قتلوہ ولکن شبہ لہم بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تو اپنی طرف اٹھا کر لے گیا۔ اور احادیث صحیحہ جو کہ ہمارے ہاں متواترہ کے درجے میں، وہ احادیث جو صحیح ہیں کی ہیں، ان سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم دوبارہ زمین پر آئیں گے۔ اور یہودیوں کا سب سے بڑا سرغنہ جو خود مسیح ہونے ہی کا دعویٰ کر رہا ہوگا، مسیح الدجال، اسے حضرت مسیح قتل کرے گا۔ لیکن ایک دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرق سے فوجیں آئیں گی حضرت مہدی کی مدد کے لیے۔ یخرجون ناس من المشرق یؤدون للمہدی یعنی سلطانہ، مشرق کی طرف سے فوجیں آئیں گی کہ جو مہدی کی حکومت کو مستحکم کریں گی۔ خراسان کا لفظ آتا ہے ایک دوسری حدیث میں، خراسان سے سیاہ عالم چلیں گے، انہیں کوئی نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر نصب ہو جائیں گے۔ اور حضور کے زمانے میں اچھی طرح سمجھ لیجئے، ہند کسے کہتے تھے حضور کے زمانے میں؟ پاکستان ہند میں شامل نہیں تھا، سندھ و ہند، سندھ ایک مکمل ملک تھا، ہند اس کے بعد شروع ہوتا تھا۔ یہ راجپوتانے کا اور تھر کا ڈیزرٹ جو ہے، اس سے آگے جو ہندوستان ہے وہ ہند تھا۔ یہ جو ہمارا پاکستان ہے یہ ہمیشہ ہند میں شامل نہیں رہا، حضور کے زمانے میں بالخصوص سندھ و ہند، دریائے سندھ چلا آ رہا ہے۔ یہ ساری ٹریبیوٹریز جو پنجاب کے اندر اس کی ہیں، یہ سب ایک علیحدہ ملک ہے جو اس زمانے میں سندھ کہلاتا تھا۔ اور نمبر 2 یاد کیجئے، اس زمانے میں خراسان ایک علاقہ تھا جس میں موجودہ افغانستان کا 2/3، تھوڑا سا حصہ ایران کا، اور جہاں تک میں تحقیق کر سکا ہوں آج تک پاکستان کا بھی علاقہ، خاص طور پر مالاکنڈ ڈویژن جو اس خراسان میں شامل ہے۔ خراسان سے سیاہ عالم چلیں گے جو جا کر یروشلم میں نصب ہوں گے۔ یہاں بھی ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے، پہلے بھی یروشلم ہم سے چھینا تھا۔ کس نے چھینا تھا؟ عیسائیوں نے، کروسیڈرز۔ واپس کون لیا؟ کس نے لیا؟ عربوں میں دم نہیں تھا، عرب عیاشیوں کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے تھے۔ واپس لینے والا صلاح الدین ایوبی، کرد خون۔ اب دوبارہ یروشلم لیا جا چکا۔ چھینا کن سے گیا؟ عربوں سے۔ عرب واپس لے سکتے ہیں؟ کوئی اندیشہ اگر ہو سکتا تھا عراق کے بارے میں کہ شاید اس کے ایٹمک دانت نکل آئے، جو سازش کی گئی، جس طرح اس احمق اور پاگل صدام حسین کو دام میں پھنسایا گیا، 100 دام، 100 جال، دام کہتے ہیں جال کو، 100 دام، اس میں جو پھنسا ہے تو اگلا پچھلا کھایا پیا سب اگلوا لیا۔ اور ہے ہی کون؟ اس کے پاس ایٹمک ہتھیاروں کا ذخیرہ موجود ہے، اور کسی کے وہ ایٹمک دانت بھی نکلنے نہیں دے رہے۔ پاکستان کے اوپر کتنا دباؤ، اور ہمیں نہیں پتا کتنا کچھ دباؤ قبول کیا جا چکا۔ یہ تو سبھی مانتے ہیں، کیپ کر دیا گیا، روک دیا گیا، آگے تو نہیں بڑھ رہا، یہ تو سبھی مانتے ہیں۔ رول بیک بھی ہو گیا یا نہیں کچھ پتہ نہیں۔
لیکن کسی صورت یہ نہیں تسلیم کریں گے، قبول کریں گے کہ کسی مسلمان ملک کے پاس ایٹم بم آ جائے۔ یہودیوں کے پاس ذخیرہ موجود، سب جانتے ہیں۔ بہرحال یہ جان لیجئے اس علاقے سے امید ہوتی ہے سندھ اور خراسان، حالات بہت خراب ہیں ہمارے، اور حالات بہت خراب ہیں افغانستان کے بھی، لیکن حالات کے بدلتے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت دیر نہیں لگا کرتی۔ سیرت نبوی میں مجھے نظر آتا ہے سن 10 میں، 10 نبوی، ہجرت سے 3 سال پہلے، 2.5 سال پہلے، کہیں سے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی تھی کہ عرب میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی۔ 10 برس ہو چکے محمد رسول اللہ کو دعوت دیتے ہوئے، اور ابھی تک بمشکل 125 آدمی ہے، اپنے بل پر، اپنے طاقت پر مکے میں رہ بھی نہیں سکتے۔ کیسے ہو جائے گا؟ کہاں سے ہو جائے گا؟ میں آج پوچھتا ہوں، کوئی سر بتائے، کہیں سے کوئی امید کی کرن اس وقت نظر آتی ہے؟ اس ماحول میں لے جائیے۔ اگلے 3 سال میں کیا ہو گیا؟ پہلے سال 6، اگلے سال 12، اس سے اگلے سال 72، اور بیعت عقبہ ثانیہ، ہجرت، اور وہاں سے اب حضور کی طرف سے انیشیٹ شروع ہو گیا، انیشیٹو۔ تو ہم نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی مشیت۔ یہ یقین ہے کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے نظام خلافت قائم ہوگا، اور تمام دنیا میں ہوگا۔ ظاہر ہے کہیں پہلے کسی ایک جگہ سے ہوگا، جیسے حضور کے زمانے میں ہوا۔ اگر بیک وقت پوری دنیا میں ہو سکتا تو حضور کے دست مبارک سے ہوتا۔ اگر حضور کے دست مبارک سے بھی ایک ملک میں ہوا، جزیرہ نما عرب میں ہوا، پھر حضور کے امتی ہیں نا، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، صحابہ کرام کی فوجیں نکلی ہیں، امتی ہیں، امتیوں کے ہاتھوں اس کی توسیع ہوئی۔ اب بھی یہی ہوگا، کسی ایک علاقے میں ہوگا۔ میرا گمان ہے، میں یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا، گمان بھی میرا ان احادیث کی روشنی میں ہے جو میں نے آپ کو بتا دی اور موجود ہے اس کتابچے کے اندر۔ علامہ اقبال نے بھی انہی کے حوالے سے کہیں کہا ہے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اس علاقے سے کچھ ہونے والا ہے اور ہوگا انشاءاللہ۔ میری زندگی میں نہ ہو، آپ کی زندگی میں نہ ہو، کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت حمزہ تو شہید ہو گئے غزوہ احد میں۔ 5 سال کے بعد حضور مکے میں داخل ہوئے ہیں فاتح کی حیثیت سے۔ حضرت حمزہ کی نگاہوں نے، ان آنکھوں نے تو نہیں دیکھا، عالم ارواح میں اللہ نے کیا مشاہدہ کرایا ہوگا انہیں، وہ تو ہمیں معلوم نہیں۔ بعض صحابہ شہید کر دیے گئے مکے ہی میں، بہت بڑی کامیابی۔ اپنی جان لگا دیں، اپنے آپ کو کھپا دیں، اپنے آپ کو مٹا دیں۔ جس طرح روڑی کوٹ کر بنیادوں میں بھر دی جاتی ہے، ہماری ہڈیوں کا چورا بنا کر اور ہمارے خون کے اندر اسے گون کر اگر وہاں ڈال دیا جائے، اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں۔ اس پر تعمیر ہو خلافت علی منہاج النبوہ کی، ہم اس کی بنیاد کے اندر دفن ہو جائیں، یہی بہت بڑی سعادت ہے۔ لیکن یہ ہوگا، میں نے عرض کیا تھا کہ یقین ہے مجھے کہ ہوگا، اور ہر صاحب ایمان کو یقین ہونا چاہیے کہ ہوگا۔ باقی یہ کہ یہ آثار ہیں اور احادیث بھی ہیں، اور 400 برس کی تاریخ بھی بتاتی ہے کہ یہیں سے ہوگا۔ 1000 برس تک سارے مجددین امت عالم عرب میں پیدا ہوئے۔ 11ویں صدی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی کہاں دفن ہے؟ سرہند میں، ہندوستان میں۔ 12ویں صدی کا مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی کہاں دفن ہے؟ دہلی میں۔ 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی، ان کی تو قبر بھی معلوم نہیں، لیکن ان کا خون جذب ہوا دریائے کنہار میں، اور ان کے سینکڑوں ساتھیوں کی لاشیں اس بالا کوٹ کے مقام پر۔ 14ویں صدی کے مجدد اعظم شیخ الہند، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اتنے اعظم رجال
علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ کہیں اور ہمیں دکھا دیجئے آپ۔ میں کل کہیں عرض کر رہا تھا، دیکھیے پہلے جو ہے 1000 برس تک ہر خیر ہندوستان میں باہر سے آ رہا تھا۔ معین الدین اجمیری باہر سے آ رہے ہیں، شیخ علی حجویری باہر سے آ رہے ہیں، سندھ میں جتنے اولیاء دفن ہیں سب کے سب باہر سے، ایران سے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی 11ویں صدی شروع ہوئی ریورس ہو گیا آرڈر۔ اب سلسلہ مجددیہ نقش بندیہ اب ہندوستان سے نکل کر پھیل رہا ہے، پورا افغانستان، پورا ترکستان، تمام یہ ترک ریاستیں جو آزاد ہوئی ہیں ابھی USSR کے خاتمے کے بعد، یہاں تک کہ سائپرس، جزیرہ قبرص، پورا ترکی جو اب بھی ہے موجودہ ترکی، سلسلہ مجددیہ نقش بندیہ کہاں سے چلا؟ ہندوستان سے پھیل گیا پورے عالم اسلام۔ مفکر، علماء دین کا اور تمام علوم دینی کا مجدد شاہ ولی اللہ دہلوی، خالص ترین جہاد فی سبیل اللہ دور صحابہ کے بعد جماعت مجاہدین جام شہادت نوش کیا، سینکڑوں ہمارے مجاہدین۔ پھر 14ویں صدی میں اقبال جیسا مفکر، مودودی جیسا، دوبارہ دوہرا رہا ہوں، مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ مجھے تو کہیں نظر نہیں آتا۔ تمام مسلمان ممالک آزاد ہوئے، کہیں اسلام کا نام نہیں لگا، نہ سیوکارنوں نے نعرہ لگایا، نہ کہیں کسی اور نے نعرہ لگایا۔ عربوں نے بھی عرب نیشنلزم کا نعرہ لگایا، اسلام کا نعرہ نہیں۔ تحریک پاکستان میں نعرہ لگا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ صبح عرض کر چکا ہوں، تحریک خلافت پوری دنیا میں کہیں نہیں، صرف بر عظیم پاک و ہند میں۔ اور کیسی تحریک خلافت کہ ہندو شریک ہوئے، گاندھی شامل ہوا، پورے ہندوستان کو جس نے گنجا دیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ جب خود مصطفیٰ کمال نے ختم کر دیا تو اب کیا کرتے؟ مدعی سست گواہ چست۔ نوٹ کرنے کی بات ہے، کچھ آثار ہیں، 400 سال کی تاریخ ہے، بتا رہی ہے پاکستان کا قیام خود ایک معجزہ۔ یہ ساری چیزیں مشیت ایزدی میں کسی بڑے خیر کا پیش خیمہ ہے۔